السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کے سامنے اس وقت میں روزہ کے متعلق چند مسائل کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ آپ کو بتا دیا جائے کہ روزہ کی شرائط یہ ہیں، فرائض یہ ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کب قضا لازم ہے اور کب کفارہ لازم ہے، اور کن صورتوں میں فدیہ دیا جا سکتا ہے، مریض کے کیا مسائل ہیں اور مسافر کے کیا مسائل ہیں، مقیم اور مسافر کے اندر فرق کیا ہے۔ تو ایک تو یوں ہی بتا دیا جائے، آپ سنتے ہیں بات ذہن سے نکل جاتی ہے، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ جو فقہ حنفی کی سب سے معرکۃ الآراء کتاب جس کا نام الہدایہ ہے، اس کتاب سے کچھ عبارت آپ کے سامنے پڑھتا چلوں۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ جو 4 اسکول آف تھاٹس ہیں، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ 4 اسکول آف تھاٹس، اس کے اندر سے ہندوستان کے اندر، ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر تقریباً جتنے بھی نکاح کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، خلا کے مسائل ہیں، نان و نفقہ کے مسائل ہیں، ان تمام کے تمام مسائل کے اندر فقہ حنفی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اور فقہ حنفی کی سب سے معرکۃ الآراء کتاب یہ آپ کے سامنے ہدایہ کی شکل کے اندر جو 2 جلدوں کے اندر ہے، اکثر مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، اور جو LLB کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ان کی اس جیسی کتابوں کا مطالعہ کرنا بہت اہم ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ایسے اسٹوڈنٹس جو عربی سے بالکل نابلد ہیں ان کے لیے ان کا سمجھنا ذرا مشکل ہے، لیکن اگر تھوڑی سی توجہ ایک طرف عربی کے اوپر دیں اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی فقہ کی کتابوں کو پڑھنا شروع کریں، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، خلا کے مسائل، شفا ہے اور حق زوجیت ہے، نان و نفقہ کا مسئلہ ہے، تو یہ تمام کے تمام جو ہے باتیں باضابطہ ایز اے سلیبس LLB کے اندر بھی پڑھایا جاتا ہے۔ تو ایسے بچے میں سوچتا ہوں کہ انشاءاللہ اس وقت میں نے جو چیپٹر شروع کیا ہے یہ کتاب الصوم ہے، یعنی بک آف فاسٹنگ، روزے سے متعلق اس کے اندر بہت سارے مسائل کا ذکر ہوگا، لیکن اس کے ساتھ جو کتاب البیوع ہے، کتاب الطلاق ہے، کتاب النکاح ہے، اور اس طریقے سے خلا ہے، ایسے بہت سارے مسائل ہیں کہ جس کا ذکر اس کتاب کے اندر بہت ہی تفصیل کے ساتھ، اور 4 تھاٹس آف اسکول جو ہیں وہ تمام کے تمام مسائل کا ذکر اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو یہاں پہ روزے کے متعلق گفتگو ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بعد میں چل کر کے روزے کی تعریف کریں گے کہ روزہ کہتے کس کو ہے۔ 3 چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنے کا نام روزہ ہے، جیسا کہ صاحب ہدایہ نے اس کی تعریف کی ہے کہ روزہ کیا ہے بھائی، تو انہوں نے کہا تھا کہ روزہ نام ہے الامساک، والصوم هو الامساک عن الاکل والشرب والجماع نہارا مع النیۃ فی الشرع، لأن الصوم فی حقیقت اللغة هو الامساک لورود الاستعمال فيه إلا أنه زيد عليه النية في الشرع لتتميز بها العبادة من العادة واختص بالنهار لما تلونا۔ یہ روزے کی تعریف انہوں نے کی کہ ایکچول روزہ لینگویج، لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر رک جانے کا نام ہے۔ آپ کسی سے بات کرنا چھوڑ دیا آپ نے، یہ بھی صوم ہے۔
صوم کا مطلب ہے روزہ. کوئی کام کرنا آپ نے اسٹاپ کر دیا فار اے وائل، تھوڑی دیر کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، یہ بھی صوم کہلاتا ہے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ روزے کی جو پوری کیفیت اور پورے اس کے مسائل کا استیعاب قرآن مجید نے کیا ہے سورہ بقرہ کے اندر، تقریباً 6 آیتوں کے اندر. وہ روزے کی فرضیت مدینے میں آنے کے بعد ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے مکے کے اندر روزہ تو فرض تھا نہیں، لیکن وہاں پہ عرب حضرات اپنے گھوڑے کو روزہ رکھوایا کرتے تھے. یہ جو لفظ ہے صوم اور الصائم، صوم کا مطلب روزہ اور الصائم کا مطلب روزہ رکھنے والا. تو جو امساک ہے، بھوکے اور پیاسے رہنا، یہ صوم ہے، اپنے آپ کو روکے رکھنا. تو اس عمل کو کہتے ہیں صوم، اور جو شخص یہ عمل کرنے والا ہے اس کو کہیں گے صائم، یعنی روزہ دار. اہل عرب سخت چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر اپنے گھوڑے کو دھوپ میں لے جاتے اور باد صرصر کے ان تھپیڑوں کے اندر ایسی لو کی تیز ہوائیں جو چلتی تھیں تو اس کے رخ پہ اپنے گھوڑے کے منہ کو رکھ دیا کرتے تھے، اور خود سوار گھوڑ سوار گھوڑے پہ بیٹھ جاتا اور اپنے چہرے کو ڈھانٹ بانٹ کر کے چھپا لیتا. اور یہ بالکل دھوپ کے عین شدت کے وقت میں یہ کام کیا کرتے تھے وہ لوگ، تاکہ لو اور تیز ہوا کی گرمی کو گھوڑا برداشت کر سکے، بھوک اور پیاس کی شدت کو گھوڑا برداشت کر سکے. اور بعد میں عربوں کا جو جینا تھا، ان کی جو معیشت تھی وہ کیا تھی بھئی؟ ایک ٹرائب دوسرے ٹرائب پہ حملہ کرتا، ایک قبیلہ دوسرے قبائل پہ حملہ کرتا اور لوٹتا ان کو، جو مال و اسباب لوٹ کر کے لاتا، انہی کے اوپر ان کی معیشت کا دار و مدار تھا. جانوروں میں اونٹ بھی ان کے پاس تھا، لیکن اونٹ کے اندر وہ سبک، وہ تیزی نہیں تھی. اونٹ تیز تو دوڑ سکتا ہے، لیکن اچانک آل آف سڈن وہ جو ہے اپنا رخ نہیں موڑ سکتا، لیکن گھوڑا آل آف سڈن اپنا رخ بھی موڑ سکتا ہے. اس لیے گھوڑے کو ٹرین کیا کرتے تھے وہ لوگ، اور خود بھی ٹریننگ لیا کرتے تھے کہ اگر عین لڑائی کے وقت میدان جنگ کے اندر اگر گھوڑا ہار گیا، تھک گیا، تو گھوڑ سوار کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے. لہٰذا اپنے اس عمل کو گھوڑے سے جو کرواتے تھے اس کو صوم کہتے تھے، کھانا پینا سے روکے رکھنا. اور جو گھوڑا یہ کام کیا کرتا تھا اس کو صائم کہا کرتے تھے. تو ڈکشنری کے اندر صوم کا مطلب ہے تھوڑی دیر کے لیے کسی کام کے کرنے سے رک جانے کا نام صوم ہے. لیکن شریعت کے اندر، شریعت کی اصطلاح کے اندر صوم کیا ہے؟ 3 چیزوں کا نام ہے: الامساک عن الاکل والشرب والجماع، اپنے آپ کو روکے رکھنا کھانے سے، پینے سے اور اپنی بیویوں سے بے حجاب ہونے سے. اور کب یہ؟ نہاراً، دن کے اندر، اور معنیت، نیت کے ساتھ، فی الشرع، شریعت کی اصطلاح کے اندر. یعنی اگر صبح سے شام تک یوں ہی کوئی ڈائٹنگ کر رہا ہے اور اس کی عادت ہی بھوکا رہنے کی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر روزے کا شمار نہیں ہوگا. یہ بھی امساک ہے، لیکن امساک کے اندر یہاں پہ صاحب ہدایت نے نیت کی شرط لگا دی کہ اگر وہ کھانے اور پینے اور جو ہے اپنی بیویوں کے ساتھ بے حجاب ہونے سے رکتا ہے نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کاموں سے رکنے کا ہمیں حکم دیا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کو روزہ دار سمجھا جائے گا اور اس کا روزہ ہوگا. اب یہاں کتاب الصوم یعنی چیپٹر آف فاسٹنگ کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیے کہ روزے کے اندر نیت کیا ہے بھائی؟ شرط. نیت شرط. اور فرض کیا ہے روزے کے اندر؟ اپنے آپ کو روکے رکھنا.
بھوک سے، پیاس سے، اور اپنی زوجہ کے ساتھ بے حجاب ہونے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا. کب سے کب تک؟ طلوع فجر سے لے کے غروب شمس تک. نیت شرط ہے، لیکن اب نیت کا اعتبار کس وقت کرنے سے ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر اگر کوئی شخص روزے کی نیت کرتا ہے، فرض کیجئے صبح کے 10 بجے، صبح کے 11 بجے، اور کوئی شخص رات میں ہی نیت کر لیتا ہے سحر کے وقت، تو کون سی نیت کا اعتبار ہوگا؟ آیا جس شخص نے صبح میں 10 بجے نیت کیا ہے اس دن کے روزے کی رمضان کے مہینے میں، تو اس کی نیت کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہاں یاد رکھیے کہ روزے دو طرح کے ہیں. روزے کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے واجب. واجب کا مطلب ہے لازم، اور لازم کے اندر واجب بھی آ جائے گا، فرض بھی آ جائے گا. یہاں پہ صاحب کتاب نے واجب کہا ہے، یہ لغوی اعتبار سے، لیکن اصل میں الصوم ضربان، کیا کہتے ہیں؟ قال الصوم ضربان واجب و نفل، کہ روزے 2 قسم کے اوپر ہیں. ایک اس کی قسم ہے واجب اور دوسرے اس کی قسم ہے نفل. اور واجب سے مراد لازم ہے، اور لازم کے اندر فرض بھی آ جائے گا، واجب بھی آ جائے گا. سو ایک قسم ہو گئی لازم کی جس میں فرض اور واجب 2 شامل ہیں، اور دوسری قسم ہے نفل. پھر اس کے بعد آگے وہ کہہ رہے ہیں والواجب ضربان منه ما يتعلق بزمان بعينه كصوم رمضان والنذر المعين فيجوز بنية من الليل وإن لم ينوي حتى أصبح أجزأته النية ما بينه وبين الزوال. وقال الشافعي رحمه الله لا يجزيه. اب فرما رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ واجب جو ہے 2 قسموں کے اوپر ہے. واجب کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ہے جس کا تعلق متعین زمانے سے ہے، جیسے کہ رمضان کا روزہ. رمضان کے روزے کا تعلق متعین زمانے سے ہے. اور دوسرا ہے نذر معین، یعنی منت کا روزہ. کسی شخص نے نذر مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو روزہ رکھوں گا، یا فلاں مہینے کی فلاں تاریخ سے 5 تاریخ سے 10 تاریخ تک میں روزہ رکھوں گا. تو گویا کہ اس مہینے کی یہ 5 6 7 8 9 10 تاریخ کو بندے نے خود اپنے اوپر متعین کر لیا. اس کو کہتے ہیں نذر معین. سو صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ واجب کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ جس کا تعلق جو ہے زمانے کے ساتھ ہے، متعین زمانے کے ساتھ، جیسے کہ رمضان کا روزہ. اور دوسرا وہ ہے کہ جس کو بندے نے خود اپنے اوپر متعین کر لیا، جیسے کہ منت کا روزہ. فیجوز بنیۃ من اللیل، تو اب جائز ہوگا رمضان کے روزے کی نیت کرنا اور نذر معین کے روزے کی نیت کرنا. کب؟ رات کے اندر. یعنی جس وقت آپ سحری کر رہے ہیں اسی وقت آپ کو نیت کر لینا ہے. کیا؟ نویت بصوم غد من شہر رمضان، میں نے کل کے رمضان کے روزے کی نیت میں نے کیا. یا اسی طریقے سے آپ رمضان کے علاوہ مہینے میں آپ اپنی منت کا روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کو متعین کرنا پڑے گا کہ میں نے جو فلاں نذر مانی تھی اپنی اس نذر کا میں روزہ آج رکھ رہا ہوں. کب نیت کریں گے آپ؟ فیجوز بنیۃ من اللیل، تو جائز ہوگا نیت کرنا رات کے اندر. آگے فرما رہے ہیں وَإِن لَّمْ يَنْوِي حَتَّى أَصْبَحَ، اگر جو ہے رمضان کے روزے کی نیت کرنے والے نے سحری کے وقت جو ہے نہیں طلوع فجر کے وقت نیت نہیں کیا، یا نذر معین کا روزہ رکھنے والے نے صبح طلوع فجر کے وقت اس نے نیت نہیں کیا، گویا کہ رات میں نیت نہیں کیا،
وَإِن لَّمْ يَنْوِي، یہاں تک کہ دونوں نے نیت نہیں کیا، حَتَّى أَصْبَحَ، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، أَجْزَأَتْهُ النِّيَّةُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوَالِ، تو ان دونوں کی نیت کرنا صحیح ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا، طلوع فجر سے لے کر کے زوال کے وقت سے پہلے تک۔ طلوع فجر سے لے کر زوال کے درمیان۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو عبارت ہے یہ مختصر القدوری کی عبارت ہے، جس میں مابینہ و بین الزوال کا ذکر ہے، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع الصغیر کے اندر یہ فرمایا کہ یہاں اصل میں زوال نہیں ہے بلکہ نصف النہار ہے، نصف النہار۔ تو پتہ یہ چلا کہ اجزأتہ النیۃ ما بینہ و بین نصف النہار۔ اب یہ زوال کا وقت کون سا ہے اور نصف نہار کون سا ہے، یہ دو چیزوں کو سمجھنا ہے۔ جس وقت سورج طلوع ہوا اس وقت سے لے کر کے سورج بڑھتے بڑھتے بالکل آپ کے سر کے اوپر آ گیا، یہ بالکل وسط نہار ہے، سورج کے طلوع ہونے سے آپ شمار کریں گے۔ اور جیسے تھوڑا سا ہٹا یعنی 12 بجنے کے بعد زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ تو اگر کوئی شخص رات کو نیت کرنا بھول گیا روزے کی اور 12 بجے کے وقت نیت کر رہا ہے تو یہ زوال کا وقت ہو گیا، اور اس وقت نیت کرنے کی وجہ سے اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا اور اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ ہاں، نصف النہار سے پہلے اگر نیت کر لیا تو اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ سورج کے طلوع سے لے کر کے 12 بجے تک یہ زوال کا وقت شروع ہوتا ہے، 12 بجے کے بعد، اور 12 بجے یہ بالکل زوال کا وقت ہے سمجھیے، جبکہ سورج عین سر کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ لیکن طلوع فجر کب ہوتی ہے بھائی؟ طلوع فجر آپ کو فار ایگزامپل آج کل روزے میں ہم لوگ 4:40 پہ 4:35 پہ روزہ شروع ہو جاتا ہے، تو مطلب طلوع فجر ہو گیا 4:40 پہ 4:45 پہ 4:45 پہ فجر طلوع ہو گیا، وہاں سے روزہ شروع۔ سو فجر طلوع ہوا ہے اگر 4:40 کے اوپر صبح میں، تو اب اس کا نصف کب ہوگا؟ تو یہ نصف نہار یعنی دن کا بالکل جو ہے نصف تقریباً 11 ساڑھے 11 کے آس پاس ہوگا۔ تو اب جو شام تک کا وقت بچ گیا ہے افطار تک کا، اس کی لمبائی اور اس کے جو اوقات ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تو اگر طلوع فجر سے لے کر کے ہم نصف النہار کہتے ہیں تو فار ایگزامپل زوال کا وقت اگر 12 بجے شروع ہوتا ہے تو نصف النہار تقریباً 11:30 بجے شروع ہوگا، آدھا گھنٹہ پہلے۔ تو اگر جو ہے نصف النہار سے پہلے پہلے یعنی 11:30 سے پہلے پہلے اگر کوئی روزے کی نیت کر لیتا ہے، چاہے وہ نفل روزہ ہو، چاہے وہ رمضان کا روزہ ہو، چاہے وہ نذر معین کا روزہ ہو، تو ایسی صورت کے اندر اس شخص کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا، چاہے وہ نیت سحر کے وقت کر لے وہ بھی جائز ہے، اور نصف النہار سے پہلے پہلے کر لے جو 11:30 کے آس پاس بنتا ہے۔ سو ایسی صورتوں کے اندر اس بندے کا نیت کا اعتبار ہوگا اور اس کی نیت صحیح ہو جائے گی، کیونکہ جو بقیہ دن ہے 11:30 کے بعد سے لے کر کے تقریباً آج کل 6:40 پہ افطار کا وقت ہو رہا ہے، تو 11:30 سے 6:40 تک جو آپ کاؤنٹ کریں گے تو یہ وقت آپ کو زیادہ طویل ہوگا بمقابلہ
صبح صادق سے لے کر کے 11:30 تک. تو جو لمبا وقت ہے یہ لمبے وقت کے اندر اس روزہ داری کی نیت شامل ہوگی. تو یہ جو اکثر وقت کے اندر اکثر اوقات کے اندر اس کی نیت ثابت ہوئی تو گویا کہ اکثر کا حکم کل کے حکم میں شمار کیا جائے گا، یعنی پورا کا پورا روزہ اس کا ہو جائے گا، کیونکہ وہ صبح سے لے کر کے اب تک 11 ساڑھے 11 تک رکا ہوا تھا، کچھ کھایا نہیں کچھ پیا نہیں، تو گویا کہ ارادہ تھا اس کا، تو یہ امساک بھی نیت میں شمار کیا جائے گا، کیونکہ جس وقت وہ نیت کر رہا ہے اس کے بعد سے افطار تک کا وقت لمبا ہے، لہذا اکثر اوقات کے اندر اس کی نیت شامل ہوگی، اسی لیے روزہ اس کا صحیح ہو جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے نزدیک روزے کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، یعنی 11:30 بجے تک آپ نیت کرنا صحیح قرار دے رہے ہیں، یا اس کے بعد نیت نہیں کر سکتا، حالانکہ یہ تو پورا ایک مسلسل ایک ہی وقت، اس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے. ہاں نفل کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 5 بجے بھی روزے کی نیت کر لے لیکن صبح سے کھایا پیا نہیں ہے، اب اس کو ذہن میں آ رہا ہے کہ میں روزہ رکھ لوں، تو 5 بجے 4 بجے بھی روزے کی نیت کرنا چاہ رہا تو 5 بجے سے لے کے شام جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت تک کا ہی روزہ شمار ہوگا، لیکن جو صبح سے لے کر کے صبح صادق سے اب تک بھوکا تھا 5 بجے تک وہ روزے میں شمار نہیں ہوگا. تو نفل کے اندر روزے کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، تجزی ہو سکتی ہے، روزہ تقسیم ہو سکتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور فرض کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روزے میں تجزی اور تقسیم اور روزے کا ٹکڑے نہیں ہو سکتے، اس لیے فرماتے ہیں کہ پورا کا پورا ایک ہی وقت شمار ہوگا. اور اگر کسی نے فجر ثانی یعنی طلوع فجر کے وقت اگر روزے کی نیت نہیں کیا ہے، نظر معین ہو یا رمضان کا روزہ ہو یا نفل روزہ ہو، یا نفل روزہ تو ان کے نزدیک جائز ہے، نظر معین اور رمضان کے روزے میں صبح صادق کے وقت ہی نیت کرنا ضروری ہے. اگر بعد میں نیت کرتا ہے زوال سے پہلے، نصف النہار سے پہلے یا کسی اور وقت، تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور اس کی نیت نہیں ہوگی. یہ دو اسکول آف تھاٹ جو ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں اپنے اپنے مسلک کو یہاں پہ بیان کریں گے، اور اس کو سننے سے انشاءاللہ آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ اس میں تکرار اتنا ہوتا ہے ایک مسئلے کو بیان کرنے میں کہ روزے کی نیت کس وقت کرنے سے اس کا اعتبار ہوگا. اذا تکرر تقرر، جب کوئی بات بار بار کہی جاتی ہے تو وہ ذہن و دماغ میں ثابت ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے. تو انشاءاللہ اگر اس کو آپ غور سے سنیں گے تو یہ جو روزے کی نیت کا جو مسئلہ ہے انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن و دماغ میں بالکل پیوست کر جائے گا، ثبوت کر جائے گا، اور پھر کبھی آپ اس کو نہیں بھولیں گے. اب یہ دیکھیے، وقال الشافعی لا یجزیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے رات میں نیت نہیں کیا ہے تو بعد میں چل کر کے اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، کافی نہیں ہوگا. یہ آگے فرماتے اعلم ان صوم رمضان فریضۃ، جان لو کہ رمضان کا روزہ کیا ہے؟ فرض ہے. لقولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قول کی وجہ سے کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. وعلی فرضیتہ انعقد الاجماع، اور روزے کی فرضیت کے اوپر جو ہے اجماع ثابت ہے، اجماع منعقد ہوا ہے. روزہ کب فرض ہوا ہے؟ آپ ذہن میں رکھیں کہ پہلے روزے کی فرضیت سے پہلے زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مائگریٹ ہو کے مدینہ تشریف لائے ہیں تو سن 2 ہجری کے اندر پہلے زکوٰۃ کی فرضیت نازل ہوئی قرآن مجید کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے یہ روزے کی فرضیت نازل ہوئی. تو پتہ یہ چلا کہ روزے کی فرضیت سن 2 ہجری کے اندر ہوئی ہے. پھر یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اچانک آل آف سڈن
پورے کے پورے رمضان کے مہینے کا روزہ فرض نہیں قرار دیا گیا، بلکہ پہلے عادت ڈالی گئی اور پھر وہ آہستہ آہستہ اس عادت کو عبادت میں تبدیل کیا گیا۔ مثلا اللہ کے رسول تشریف لائے مدینہ کے اندر تو پہلے یوم عاشورہ کا روزہ فرض قرار دیا گیا، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ فرض۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ منسوخ ہو گیا اور ہر مہینے کی 13، 14، 15 کا روزہ فرض قرار دیا گیا، گویا کہ جس کو ہم ایام 20 کہتے ہیں۔ اور ایام 20 کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اس سے قبل میں نے باضابطہ ایام 20 کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں۔ جو لوگ خواہش مند ہیں وہ میرے یوٹیوب چینل پہ جا کر کے ایام 20 کی پوری کیفیت اور اس کے متعلق اس کی خوبیاں کیا ہیں، روزے کے متعلق میں نے اس کا تفصیلی ذکر کیا ہے وہاں پہ۔ اس وقت کی طوالت کی وجہ سے میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ تو بہرکیف پہلے یوم عاشورہ کے روزے فرض تھے، بعد میں ہر مہینے کی 13، 14، 15 کے روزے فرض ہوئے جس کو ایام 20 کہتے ہیں۔ لیکن ان روزوں کے اندر کیا تھا کہ اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے تو بعد میں روزہ رکھ لے، کوئی مسافر ہے تو بعد میں روزہ رکھ لے، اور اگر کوئی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے ہٹا کٹھا نوجوان لیکن روزہ رکھنے کا دل نہیں چاہ رہا اس کو، تو نو پرابلم، روزہ نہ رکھے۔ وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، اٹ واز انف، یہ آسانی تھی۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، لیکن کوئی شخص روزہ بھی رکھ لے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا بھی کھلا دے تو یہ اور اچھی بات تھی۔ لیکن بعد میں جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو ہر مہینے کی 3 تاریخ کے روزے منسوخ ہو گئے۔ لیکن کوئی شخص اب چاہے کہ میں صحت کے عالم میں اچھا خاصا ہوں اور روزہ نہ رکھ کر کے اپنے روزے کا فدیہ ادا کر دوں، یہ کافی نہیں ہوگا۔ قرآن مجید نے کہا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو شخص رمضان کے مہینے کو پالے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ لیکن جو پہلے کا حکم تھا کہ آدمی روزے کی طاقت رکھنے کے باوجود فدیہ دینے کی اجازت تھی پہلے، اب اس کو اللہ نے باقی رکھا بالکل شیخ حرم کے لیے، شیخ فانی کے لیے، ایسے بیمار کے لیے کہ جس کی صحت کی اب کوئی امید باقی نہیں رہی، ایسے بوڑھے کے لیے کہ کبھی بھی موت اس کو اپنے گلے لگا سکتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فدیے کی اجازت رکھی کہ وہ روزہ نہ رکھے، بہت بوڑھے، بہت کمزور، اور کیا کریں، اپنے ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں تو ایک روزے کافی ہو جائے گا ان کے لیے۔ تو یہ بات تھی کہ روزہ فرض کیا گیا اور روزے کی فرضیت کے اوپر یہ اجماع منعقد ہوا۔ وَلِهَذَا يُكَفَّرُ جَاحِدُهُ، اسی وجہ سے کیونکہ قرآن مجید کے اندر روزے کی فرضیت کا نزول ہوا ہے، لہذا یکفر جاحدہ، روزے کی، رمضان کے روزے کی فرضیت کے انکار کرنے والوں کے اوپر کفر کا حکم لگایا جائے گا۔ والمنظور واجب، اور نظر معین کے روزے کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی اس قول کی وجہ سے، ولیوفوا نذورہم، کہ اپنی نظروں کو تم جو ہے، اپنی منت کے روزوں کو تم لوگ پورا کیا کرو۔ وسبب الاول الشہر، رمضان کے روزے کے فرض ہونے کا سبب کیا ہے، واٹ از دا ریزن، تو پہلا سبب بتا رہے ہیں رمضان کا پایا جانا۔ رمضان آ گیا مطلب یہ سبب بن گیا اس کے دن کے روزے رکھنے کا۔ ولہذا، اور اسی وجہ سے، یضاف الیہ، یعنی اس کی نسبت کی جاتی ہے اس کی طرف، یعنی روزے کی نسبت کی جاتی ہے رمضان کی طرف، وَيَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِهِ، اور روزے کا تکرار ہوتا ہے رمضان کے بار بار آنے کی وجہ سے، یعنی جب جب رمضان آئے گا تو سبب پایا گیا روزے کا، تو اب روزے کا تکرار بھی ہوگا۔
وَكُلَّ يَوْمٍ سَبَبُ وُجُوبِ صَوْمِهِ، اور روزے کا ہر ایک دن اس کے وجوب کا سبب ہے۔ ایک ہے نفس وجوب، رمضان آیا روزے کا وجوب لازم ہو گیا، اور اس کے بعد اب رمضان میں ہر دن جیسے جیسے آئے گا وہ ہر ایک دن اپنے وجوب کا سبب بنے گا۔ وہ یعنی کوئی شخص جب رمضان کے ان دنوں کو پائے گا اس وقت اس شخص کے اوپر اس کو ادا کرنا یعنی وجوب ادا ہے ضروری شمار کیا جائے گا۔ وسبب الثانی النذر، اور دوسرا سبب کیا ہے؟ النذر، یعنی نذر کا پورا کرنا، یعنی رمضان کے روزے کی فرضیت ہو گئی سبب اول مہینے کے آنے کی وجہ سے، اور دوسرا جو فرض بنا اور اس کا جو سبب بنا، چونکہ انسان نے اپنے اوپر خود متعین کر لیا، نذر مان لیا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں تاریخ کو روزہ رکھوں گا، یہ جو متعین کر لیا یہ سبب بن گیا ہے اس دن کے روزے کی فرضیت کا۔ والنیۃ من شروطہ، اور نذر معین کے اندر اسی طریقے سے رمضان کے روزے کے اندر، اسی طریقے سے نفل کے روزے کے اندر کیا ہے بھئی؟ نیت شرط ہے۔ تو پتہ چلا کہ روزوں کے اندر نیت شرط ہے، اور امساک کھانے پینے سے رکے رہنا جو ہے یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ وَسَنُبَيِّنُهُ وَنُفَصِّلُهُ انشاءاللہ تعالی، اور صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی تفصیل آگے بیان کریں گے انشاءاللہ، اور اس کی تفسیر بھی بیان کریں گے۔ وجہ قولہ تعالی فی الخلافیۃ، اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اختلاف کیا ہے روزے کی نیت کے بارے میں کہ نذر معین کا روزہ اور رمضان کا روزہ جب تک کہ طلوع فجر سے بندہ نہیں نیت کرے تو بعد میں اگر نیت کرتا ہے صبح ہو جانے کے بعد تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دو دلیل دی ہے۔ ایویڈنس کیا ہے ان کے پاس، کیا دلیل ہے، کیا پروف ہے؟ تو ایک دلیل وہ عقل سے دے رہے ہیں، اور دوسری دلیل جو ہے وہ جو ہے قرآن سے دے رہے ہیں، یعنی حدیث سے دے رہے ہیں۔ وجہ قولہ فی الخلافیۃ، یعنی ای مسئلۃ الخلافیۃ، اختلافی مسئلے کی وجہ رمضان کے روزے کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اختلاف کیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، وجہ کیا ہے؟ قولہ علیہ الصلاۃ والسلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، لا صیام لمن لم ینوی الصیام من اللیل، کہ اس شخص کا روزہ ہے ہی نہیں کہ جس شخص نے رات کے اندر روزے کی نیت نہیں کیا۔ بہت ہی اسٹرانگ دلیل ہے امام شافعی کی۔ نبی آخر الزمان نے ارشاد فرما دیا کہ اس شخص کا روزہ ہے ہی نہیں جس نے رات کے وقت میں روزے کی نیت نہیں کیا۔ یہ دلیل ہے ان کی، یہ تو حدیث سے دلیل ہو گئی۔ اب یہ نقلی دلیل ہے، اب عقلی دلیل کیا ہے وہ آگے فرماتے ہیں۔ وَلِأَنَّهُ لَمَّا فَسَدَ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ لِفَقْدِ النِّيَّةِ فَسَدَ الثَّانِي ضَرُورَةَ أَنَّهُ لَا يَتَجَزَّى بِخِلَافِ النَّفْلِ لِأَنَّهُ مُتَجَزٍّ عِنْدَهُ۔ یہ عقلی دلیل ہے ان کی۔ میں نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روزہ کو ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے، یعنی طلوع فجر سے لے کے غروب شمس تک کا جو یہ وقت ہے اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، بانٹا جا سکتا ہے۔ کس میں؟ نفل میں۔ صرف نفل کے اندر ہمارے نزدیک یعنی حنفیہ کے نزدیک چاہے وہ نذر کا روزہ ہو، چاہے وہ رمضان کا روزہ ہو، چاہے وہ نفل ہو، کسی بھی روزے کے اندر ہم جو ہے روزے کی تجزی کے قائل نہیں ہیں، روزے کو ڈیوائیڈ کرنے، روزے کو ٹکڑا کرنے یا روزہ کو تقسیم کرنے کے قائل حنفیہ نہیں ہیں۔ شوافع فرائض کے اندر، واجبات کے اندر تو قائل نہیں ہے تجزی کے، لیکن نوافل کے اندر وہ تجزی کے قائل ہیں۔ وہی فرما رہے ہیں کہ وَلِأَنَّهُ لَمَّا فَسَدَ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ لِفَقْدِ النِّيَّةِ، اور یہ اس وجہ سے کہ جب جزء اول، روزے کا جزء اول فاسد ہو گیا نیت نہ ہونے کی وجہ سے،
امام شافعی فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ نے کہہ دیا کہ اگر کسی نے رات میں نیت نہیں کیا ہے روزے کی اور صبح 11 بجے نصف النہار سے پہلے بھی نیت کر لیتا ہے تو نیت صحیح ہو جائے گی. کیسے ہوگا بھائی؟ کیونکہ شروعات کے اندر روزے کی تجزی نہیں ہے. روزے کو 2 حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا. پھر جو ہے اب یہاں پہ تجزی لازم آتا ہے کہ ایک حصے کے اندر اگر نیت نہیں ہے تو گویا کہ پورے حصے میں نیت نہیں ہے. پورے حصے میں نیت نہیں ہے. پہلے حصے میں نیت فاسد ہو گئی تو دوسرے حصے میں بھی نیت فاسد ہو جائے گی. وہی کہہ رہے ہیں لما فسد الجزء الاول لفقد النیتی، جب روزے کا پہلا جز نیت کے نہ ہونے کی وجہ سے فاسد ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں 11 بجے 11:30 بجے نیت صحیح ہو جائے گی نصف النہار تک، تو اس سے پہلے تو نیت نہیں تھی، تو گویا کہ یہ حصہ روزے کا پارٹ جو تھا وہ فاسد ہو گیا. فسد الثانی، تو اس کا سیکنڈ پارٹ جہاں پہ اب نیت کر رہا ہے نصف النہار کے وقت 11:30 بجے نیت کر رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی نیت جو کہ بالکل افطار تک نیت ہے تو یہ اکثر نیت میں شمار ہوگا، تو اس لیے وہ جو پارٹ والا تھا پہلا جز وہ بھی اسی میں شمار ہو جائے گا. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں الثانی فسد الثانی، دوسرا پارٹ بھی جو ہے بالکل فاسد ہو جائے گا. ضرورت انہ لا یتجزا، اس بات کو یقینی جانتے ہوئے کہ روزے کے 2 پارٹ میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا کہ پہلے پارٹ کا ایک حصہ اور دوسرے پارٹ کا ایک حصہ. تو پتہ چلا کہ تجزی ہمارے نزدیک بھی نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی اس عبادت کے اعتبار سے تجزی فرض میں نہیں ہے، بخلاف نفل کے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نفل کے اندر تجزی ہے، روزہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ہمارے نزدیک نفل کے اندر بھی تجزی نہیں ہے. نفل کے اندر بھی صبح میں روزہ کی نیت کر لیا تو ٹھیک ہے، یا نہیں تو نصف النہار سے پہلے یعنی 11:30 بجے سے پہلے جو نصف النہار کا وقت ہے اس وقت تک اگر نیت کر لیتا ہے نفل روزے کی بھی تو اس کی روزے کا شمار ہوگا. اگر اس کے بعد نیت کرتا ہے نصف النہار کے بعد تو روزہ نہیں ہوگا، چاہے وہ نفل ہو، چاہے نذر معین ہو، چاہے وہ رمضان کا روزہ ہو. بخلاف النفل فیجوز فیہ اللہ ینوی من اللیل، تو یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ اس کے اندر نیت نہیں کرنا رات سے جائز ہے، کیونکہ ان کے نزدیک تجزی ہے. لأنہ متجزن عندہ، اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روزے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، لہٰذا جتنا حصہ نیت کا پایا جائے گا اتنا ہی حصہ روزے میں شمار ہوگا. لہٰذا اگر کوئی شخص 5 بجے نیت کرتا ہے لیکن صبح صادق سے وہ کھانے پینے سے رکا ہوا ہے، تو اب 5 بجے کے بعد سے لے کے 6:30 تک اگر روزے کی ٹائمنگ ہے تو اتنا وقت روزے میں شمار ہوگا. جو بقیہ اوقات اوپر کا گزرا ہے وہ روزے میں شمار نہیں ہوگا. ہماری دلیل ولنا قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول بعدما شہد الاعرابی برؤیت الہلال الا من اکل فلا یاکلن بقیۃ یومہ ومن لم یاکل فلیصم وما رواہ محمول علی نفی الفضیلۃ والکمال او معناہ لم ینوی انہ صوم من اللیل. ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ ایک مرتبہ سپوز کیجیے کہ شعبان کی 29 تاریخ کو چاند نظر نہیں آیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب شعبان کی 30 تاریخ ہوگی دوسرے دن. شعبان کی 30 تاریخ کو کچھ صحابہ نے کھانا کھا لیا چونکہ شعبان سمجھ لیا، کچھ صحابہ نے کسی وجہ سے کھانا نہیں کھایا تھا، ناشتہ نہیں کیا تھا، اب شاید کرنے والے ہوں، تو دن تھوڑا گزر چکا تھا، چاشت کا وقت ہو چکا تھا اس کے بعد کا. اب ایک دیہاتی آیا بعدما شہید، بعد اس کے کہ ایک اعرابی نے، ایک دیہاتی نے رؤیت ہلال کی خبر دے دی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا الا سنو، خبردار، من اکل فلا یاکلن بقیۃ یومہ، جس شخص نے کھانا کھا لیا ہے تو اب جو ہے وہ شام تک اپنے آپ کو کھانا کھانے والے اور پینے والے کے جیسا اپنے آپ کو نہ شو کرے، بلکہ وہ روزے کی طرح اپنے آپ کو شو کرے. جس نے کھا لیا ہے وہ کچھ نہ کھائے، اب شام تک بھوکا رہے. وَمَن لَّمْ يَأْكُلْ، اور جس شخص نے کچھ نہیں کھایا ہے، ابھی صبح سے بھوکا ہے، فَلْيَصُمْهُ، تو اس کو چاہیے کہ وہ آج کے دن کے روزے کی نیت کرے.
حنفیہ کی دلیل یہ ہے کہ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کے رؤیت ہلال کی گواہی کے بعد جو ہے 30 شعبان کو پہلا رمضان قرار دیا، اور چاشت کا وقت گزر چکا تھا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے کھانا نہیں کھایا ہے وہ اس دن کا روزہ پورا کرے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بالکل صبح میں یعنی طلوع فجر کے وقت نیت کا کرنا ضروری نہیں ہے رمضان کے روزے کے اندر، نظر معین کے اندر۔ اگر چاشت کے وقت بھی یا ضحوۃ الکبریٰ کے وقت یعنی نصف النہار کے وقت بھی اگر کوئی روزے کی نیت کرتا ہے تو اس کی نیت صحیح ہو جائے گی، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کے چاند کے نکلنے کی خبر کے بعد آپ نے فرمایا جس نے نہیں کھایا ہے وہ شام تک نہ کھائے، کھا لیا ہے وہ نہ کھائے، اور جس نے نہیں کھایا ہے وہ جو ہے روزہ رکھے۔ تو اللہ کے رسول نے اب جو ہے یہاں سے روزے کی نیت کو معتبر قرار دیا۔ اچھا، اب عقلی دلیل، ان کے پاس بھی دلیل ہے، ان کے پاس بھی دلیل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے جو دلیل دیا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی لا صیام لمن لم ینوی الصیام من اللیل، جس شخص نے رات کو روزے کی نیت نہیں کیا اس کا روزہ ہوا ہی نہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے وما رواہ محمول علی نفی الفضیلۃ، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے صبح صادق کے وقت روزے کی نیت نہیں کیا تو اس کے روزے کی فضیلت میں کمی آ جائے گی تھوڑی، لیکن روزہ ہو جائے گا۔ علی نفی الفضیلۃ والکمال، یہ فضیلت کی نفی ہے، روزے کی کمال کی نفی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ روزہ ہوگا ہی نہیں، یہ معنی ہے اس کا۔ یا دوسرا معنی او معناہ، یا اس کا معنی یہ ہے حدیث کا لم ینوی انہ صوم من اللیل، کہ اس نے نیت ہی نہیں کیا ہے کہ وہ رات سے روزہ ہے، مطلب اس نے مکمل طور پہ روزہ نہ رکھنے کا ہی موڈ بنا لیا تھا، اس نے نیت ہی نہیں کیا کہ مجھے روزہ رہنا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر کسی کے نزدیک بھی روزہ نہیں ہوگا، لیکن سحری بھی کھایا ہے، ارادہ ہے، نیت کو خاص کیے ہوا ہے، رکا ہوا ہے، لیکن نیت کا اقرار کر رہا ہے وہ نصف النہار کے وقت، تو اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ کیوں؟ اب عقلی دلیل وَلِأَنَّهُ يَوْمُ صَوْمٍ، کیونکہ وہ روزے کا دن ہے۔ کون سا؟ رمضان کے اندر جو روزہ ہے وہ تو کوئی اور دوسرا روزہ ہو ہی نہیں سکتا، رمضان کا آنا ہی سبب ہے، شرط ہے روزے کے لیے، تو وہ روزے کا دن ہے۔ کون سے فرض روزے کا؟ رمضان کے روزے کا۔ فَيَتَوَقَّفُ الْإِمْسَاكُ فِي أَوَّلِهِ، تو اس کے شروع دن کا رکنا موقوف ہوگا بعد کی نیت کے اوپر، جو نیت بالکل اکثر دن کے اندر شامل ہے۔ کیا بھائی 11:30 تک اس نے نیت نہیں کیا لیکن رکا رہا کھانے پینے سے؟ کس لیے رکا رہا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ رمضان کے اندر روزہ ہے، اور وہ روزہ کیا ہے؟ رمضان کا ہی روزہ ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا روزہ تو ہے نہیں۔ اب یہ رکا ہوا کیوں ہے بندہ؟ معلوم ہے اس کو کہ رمضان آیا ہے اس لیے کہ اس کے اندر روزے کی فرضیت ہوئی ہے، کوئی دوسرا روزہ نفل روزہ اس میں رہ نہیں سکتا، نظر معین کو روزہ رہ نہیں سکتا، لہٰذا روزے کے پہلے حصے کے اندر اس کا رکا رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جب نصف النہار کے وقت وہ روزے کی نیت کرتا ہے تو اب اس کے بعد افطار تک جو یہ مدت ہے یہ ایسی لمبی مدت ہے کہ ایک طویل عرصے کے اندر اس کی نیت شامل ہے، لہٰذا اکثر یہ کل کا حکم ہوتا ہے، دن کے اکثر حصے میں اس کی نیت پائی گئی، گرچہ کہ اس کی نیت میں تاخیر ہوئی ہے لیکن اس کی نیت کی تاخیر اس کے پورے آخری وقت تک شامل ہے، لہٰذا للأکثر حکم الکل، اکثر کا حکم جو ہے کل کا حکم ہوگا، لہٰذا اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ فَيَتَوَقَّفُ الْإِمْسَاكُ فِي أَوَّلِهِ عَلَى النِّيَّةِ، تو موقوف ہوگا اس کا رکا رہنا روزے کے اول حصے کے اندر، درا ہاں لے کے اس کی نیت متاخر ہوئی ہے، المقترنہ باکثرہ، لیکن جو ملی ہوئی ہے دن کے اکثر حصے کے ساتھ، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، کالنفل، جیسے کہ نفل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آدمی صبح نے سے نیت نہیں کیا،
شام کے 5 وقت میں زوال کی قید بھی نہیں لگاتے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. لیکن اگر صبح سے 5 بجے تک کوئی رکا ہوا نہیں تھا، کھا لیا پی لیا تھا، پھر 5 بجے روزے کی نیت کرے تو کیا اس کی نیت ہوگی روزے کی شمار؟ نہیں ہوگی بھائی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے صبح سے 5 بجے تک کھانے پینے سے رکا نہیں رہا اور نیت کر رہا ہے اب روزے کی، تو اس کا شمار روزے میں نہیں ہوگا. شرط ہے کہ اگر صبح صادق سے لے کر کے 5 بجے تک 4 بجے تک کوئی کھایا نہیں پیا نہیں اور اب جا کر کے اس کو روزہ رکھنے کا موڈ آ گیا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نیت کر رہا ہوں کہ میں روزے سے ہوں، تو یہاں پہ جتنا وقت نیت کا ہے اتنا ہی شمار ہوگا روزے کے اندر. لیکن شرط یہ ہے کہ صبح سے وہ کھانے پینے سے رکا رہے. تو نفل کے اندر تو آپ نے شرط لگائی تھی کھانے پینے سے رکا رہنا، اسی طرح فرض کے اندر بھی وہ کھانے پینے سے رکا ہوا تھا، اور اس کے بعد جو اس نے نیت کیا ہے اس کی نیت دن کے اکثر حصے کو شامل ہے، لہٰذا اکثر یہ کل کا حکم ہوگا اور اس کا روزہ صحیح قرار دیا جائے گا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. آگے اور فرماتے ہیں وَهَذَا، اور یہ اس لیے لِأَنَّ الصَّوْمَ رُكْنٌ وَاحِدٌ مُمْتَدٌ، اس لیے کہ روزے کے اندر ایک ہی رکن ہے لمبا. آپ سے پوچھے بھائی فرائض نماز کتنے ہیں؟ بھائی 6 ہیں، تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قائد اخیرہ. شرائط نماز کیا ہے؟ بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبلے کا رخ ہونا، نیت کا کرنا، ہے نا، یہ تمام کے تمام. تو فرائض کے اندر نماز کے فرائض مختلف ہیں، الگ الگ ہیں، ارکان الگ ہیں، حج کے فرائض الگ ہیں. تو لہٰذا اگر وہاں پہ ہم بول دیں کہ بھائی آدمی نماز شروع کر دے نیت نہیں کرے اور سجدے میں جانے کے بعد نیت کرے تو بولیں گے اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ پہلے والا کئی رکن ہیں، ایک رکن میں نیت کیا تو دوسرے رکن میں نیت شامل نہیں ہوگا، کئی ارکان ہونے کی وجہ سے. لیکن روزے کا تو ایک ہی رکن ہے، وہ ہے لمبا، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنا، کھانے پینے سے رکے رہنا، اور یہی شرط ہے. تو بس جب یہ ایک ہی رکن ہے اس کے اندر لِأَنَّ الصَّوْمَ رُكْنٌ وَاحِدٌ مُمْتَدٌ، یہ لمبا رکن ایک ہی ہے، وَالنِّيَّةُ لِتَعْيِينِهِ لِلَّهِ تَعَالَى، اور اس کی نیت متعین ہو چکی ہے روزے کی اللہ تعالیٰ کے لیے. فَتَتَرَجَّحُ بِالْكَثْرَةِ جَنْبَةُ الْوُجُودِ، تو یہ جو ہے ترجیح پا جائے گی دن کے اکثر حصے میں نیت پائے جانے کی وجہ سے. جنبۃ الوجود یعنی وجود والی جانب، جنبۃ الوجود وجود والی جانب، یعنی دن کے اکثر حصے میں نیت پائی گئی روزہ دار کی، لہٰذا اس کو کل کا شمار کر کے اس کے روزے کو صحیح قرار دیا جائے گا. بخلاف الصلاۃ والحج، بخلاف نماز اور حج کے، لأنہما ارکان، اس لیے کہ ان دونوں کے اندر مختلف ارکان ہیں. فیشترط قرانها، تو اب شرط لگائی جائے گی اس کو ادا کرتے وقت نیت کی شروع میں ہی. مطلب صلاۃ نماز اور حج کے اندر جیسے نماز شروع کرے یا حج کے ارکان شروع کرے تو شروع کے اندر بالعقد علی ادائیہما، شروع کی حالت کے اندر ہی اس کی ادائیگی کے وقت نیت کی شرط لگائی جائے گی. حج شروع کر دیے بعد میں نیت کر رہے ہیں، جائز نہیں. نماز شروع کر دیے بعد میں نیت کر رہے ہیں، جائز نہیں، کیونکہ اس کے ارکان کئی ہیں، روزہ کا ایک ہی رکن ہے اور اکثر اس کا جو رکن ہے وہ نیت کے ساتھ ہے. اسی لیے اس کو کل کے حکم میں مان کر کے اگر جو ہے وہ نصف النہار کے وقت بھی روزے کی نیت کرتا ہے نظر معین کے اندر، رمضان کے روزے کے اندر، تو اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کی نیت صحیح ہو جائے گی. بخلاف القضاء، بخلاف قضا کے. قضا کیا ہے بھائی؟ اگر کسی نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا ہے، اس کی قضا کرنا ہے، کسی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا، یا نظر معین میں فلاں تاریخ کی فلاں تاریخ کو روزہ رکھوں گا، ڈیٹ فکس کر لیا اس نے، لیکن کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا اس دن، یا رمضان کا روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھ سکا، تو اب اس کی قضا کرے گا بعد میں. تو اب قضا کرے گا تو قضا کے اندر نیت کب کرے؟ رمضان کے بعد ایک آدمی اپنے چھوٹے ہوئے روزے کی نیت قضا کر رہا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قضا روزے کی نیت کا صبح صادق کے وقت کرنا ضروری ہے. اب آپ چاہیں گے کہ نصف النہار 11 بجے 11:30 بجے چاشت کے وقت ہم نیت کر لیں، تو اس نیت کا اعتبار نہیں ہوگا.
کیوں؟ رمضان کے اندر روزہ صرف رمضان کا ہے، وہاں اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے. لیکن رمضان کے علاوہ جو مہینے ہیں تو وہ مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے نفل روزے رکھنے کی. تو اب جو ہے مشابہت یعنی تشبیہ یا مماثلت پائی جائے گی کہ یہ جو نیت بعد میں کر رہا ہے یہ قضا کا روزہ ہے یا نفل کا روزہ ہے، مشابہت پائی جائے گی. لہٰذا چونکہ رمضان کے علاوہ جو مہینے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے نوافل رکھنے کو مشروع کیا ہے، تو نفل رکھنے والا دن ہے وہ. اس نفل رکھنے کے دن کے اندر اگر وہ قضا کر رہا ہے اپنے چھوٹے ہوئے روزے رمضان کے روزے کی یا نظر معین کی، تو اس کے لیے اس نیت کا متعین کرنا قضا روزے کا صبح صادق کے وقت ہی ضروری ہے. بعد میں اگر وہ نیت کرتا ہے تو وہ قضا نہیں ہوگا بلکہ اس کا روزہ وہ نفل ہو جائے گا. بزرگو دوستو، بخلاف القضائی، بخلاف قضا کے، لِأَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اس لیے کہ وہ موقوف ہے اس دن کے روزے کے اوپر. اور وہ دن کا روزہ کئی کے لیے اللہ نے بنایا ہے بھائی؟ نفل روزے کے لیے بنایا ہے اللہ نے. رمضان کا روزہ تو رمضان کے لیے ہی ہے، چاہے رمضان کے روزے میں تم نفل کی نیت کر لو، روزہ نفل کا نہیں ہوگا. رمضان کے مہینے میں نظر معین کا روزہ کر لو، آپ کا روزہ نہیں ہوگا بلکہ روزہ رمضان کا ہی ہوگا، کیونکہ رمضان کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ دوسرا کوئی بھی روزہ اس میں فرض ہو ہی نہیں سکتا. لیکن رمضان کے علاوہ جو مہینہ ہے ان مہینوں کو اللہ نے مشروع کیا ہے نوافل کے لیے، نفلی روزہ ہو سکتا ہے اس کے اندر. اسی لیے اگر آپ وہاں پہ قضا کر رہے ہیں تو آپ کو صبح صادق سے نیت کرنا ضروری ہے. اگر زوال کے وقت یا نصف النہار سے پہلے نیت کرتے ہیں تو آپ کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ روزہ قضا کا نہیں ہوگا بلکہ وہ روزہ آپ کا نفل ہو جائے گا. وہی فرما رہے ہیں وَهُوَ النَّفِلُ، اور وہ نفل ہے، یعنی اس دن کے اندر روزہ رکھنا کیا ہے؟ شریعت نے نفل کے لیے مشروع کیا ہے. وَبِخِلَافِ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ، اور بخلاف اس کے جو زوال کے بعد ہو. لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ اقترانها بالأکثر، اس لیے کہ نہیں پائی جائے گی اس کی نیت کا ملنا اکثر کے ساتھ. فترجحت، تو ترجیح پائے گی چھوٹنے والی جانب. یعنی اگر کوئی شخص قضا روزہ رکھ رہا ہے اور نیت صبح نہیں کیا ہے، یا پھر یہاں پہ یہ کہ اگر جو صاحب قدوری نے زوال کے بعد اگر اس کو نیت کی اجازت دی جائے تو کیا ہوگا کہ زوال کے بعد جو اوقات ہیں وہ شارٹ ہیں، لہٰذا نیت دن کے اکثر حصے میں نہیں پائی جائے گی. لہٰذا دن کے اکثر حصے میں نیت نہیں پانے جانے کی وجہ سے اس کو فوات یعنی چھوٹنے والی جانب کی طرف جو ہے اس کو ترجیح دی جائے گی، اور اس طریقے سے دن کے اکثر حصے میں جو ہے نیت نہ شامل ہونے کی وجہ سے اس کو جو ہے فوات کی جانب ترجیح دی جائے گی، یعنی اس کا روزہ نہیں ہوگا. پھر آگے فرمایا ثم قال فی المختصر، پھر فرمایا صاحب قدوری نے ما بینہ و بین الزوال، یعنی بندہ جو نیت کرے صبح صادق سے زوال کے درمیان. میں نے کہا تھا زوال کا وقت کب ہوتا ہے بھائی؟ سورج کے طلوع ہونے کے وقت سے لے کر کے جب سورج آپ کے سر کے اوپر کھڑا ہو جائے اور اس کے بعد تھوڑا ڈھلتا ہے، یہ زوال کا وقت شروع ہوتا ہے. تو زوال کا وقت کہنا یہ صحیح نہیں ہے، نیت زوال کے وقت کرے تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اصل میں صحیح قول کیا ہے؟ صاحب ہدایہ آگے فرماتے ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وفی الجامع الصغیر، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر کے اندر یہ فرمایا قبل نصف النہار، یعنی صبح صادق سے لے کر کے نصف النہار جو تقریباً زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے 11:30 بجے 12 بجے اگر زوال کا وقت ہے
تو 11:30 کے آس پاس نصف النہار ہوتا ہے، دن کا آدھا۔ نصف النہار سے پہلے پہلے اگر وہ کوئی شخص نیت کر لے تو اس کی نیت صحیح ہوگی، بلکہ زوال کی قید صحیح نہیں ہے، وہو الاصح، اور یہی صحیح ہے، یعنی نصف النہار کی قید صحیح ہے، لأنہ، اس لیے کہ لابد من وجود النیت فی اکثر النہار، اس لیے کہ نیت کا پایا جانا ضروری ہے دن کے اکثر حصے کے اندر۔ اگر زوال کا شرط لگائیں گے تو دن کے اکثر حصے میں نیت نہیں پائی جائے گی، اس لیے اس دن کا اس کی نیت کا شمار نہیں ہوگا اور اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ وَنِصْفُهُ مِنْ وَقْتِ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَىٰ وَقْتِ الظَّهْوَةِ الْكُبْرَىٰ، اور نصف کب ہے بھائی دن کا نصف کب ہوگا؟ نصف النہار سے کیا مراد ہے کہ طلوع فجر کے وقت سے لے کر کے ظہوۃ الکبریٰ کے وقت تک۔ اور ظہوۃ الکبریٰ کیا ہے بھائی؟ یہ چاشت کا وقت ہے، یعنی بڑا چاشت، بڑی چاشت، نصف النہار 11:30 کے آس پاس، لا وقت زوال، نہ کہ زوال کا وقت۔ اگر زوال کا وقت کہہ دیں گے تو پھر جو ہے اس کی نیت دن کے اکثر حصے میں نہیں پائی جائے گی۔ فَتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ قَبْلَهَا، اس لیے نیت شرط لگا دی گئی کب؟ نصف النہار سے پہلے پہلے، لِتَتَحَقَّقَ فِي الْأَكْثَرِ، تاکہ اکثر دن کے حصے میں نیت پائی جائے۔ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ، اور مسافر اور مقیم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، یعنی مسافر بھی اگر روزے کی نیت کرنا چاہتا ہے تو صبح صادق سے لے کر کے وہ جو ہے نصف النہار سے پہلے پہلے کبھی بھی روزے کی نیت کر سکتا ہے، مقیم بھی اسی طرح صبح صادق سے لے کر کے طلوع فجر سے لے کر کے نصف النہار تک کبھی بھی روزے کی نیت کر سکتا ہے، چاہے وہ نفل روزہ ہو، چاہے وہ نذر معین ہو، چاہے وہ رمضان کا روزہ ہو۔ خلافاً لظفر، برخلاف امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ مسافر کو اللہ نے عدت ایام اخر، یعنی بعد میں روزہ رکھنے کی اجازت دی ہے، لہٰذا اگر کوئی مسافر رمضان کے روزے کی نیت کرنا چاہتا ہے، روزہ رکھنا چاہتا ہے، تو مسافر کے لیے ضروری ہے کہ رمضان کے مہینے میں رمضان کے روزے کو رکھنا چاہتا ہے تو وہ رات سے ہی روزے کی نیت کرے۔ اگر وہ جو ہے نصف النہار یا چاش کے وقت روزے کی نیت کرتا ہے تو مسافر کے لیے اس کا روزہ شمار نہیں قرار دیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اوپر جو ہم نے دلیل دی ہے حدیث کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ جس شخص نے نہیں کھایا ہے وہ روزہ رکھ لے، چاش کا وقت ہو چکا تھا، اس دلیل کے اندر کوئی مسافر اور کوئی مقیم کی قید نہیں ہے، لہٰذا حنفیہ کے نزدیک جو ہے مقیم اور مسافر کے لیے دونوں کے لیے جائز ہے کہ اگر کوئی مسافر اپنے رخصت کو چھوڑ کر کے عزیمت پہ عمل کرنا چاہتا ہے، روزہ رکھنا چاہتا ہے، تو وہ بھی جو ہے طلوع فجر سے لے کر کے صبح صادق سے لے کر کے نصف النہار سے پہلے پہلے تک روزے کی نیت کر سکتا ہے اور روزہ رکھ سکتا ہے۔ لِأَنَّهُ لَا تَفْصِيلَ فِي مَا ذَكَرْنَا مِنَ الدَّلِيلِ، اس لیے کہ جو ہم نے اوپر دلیل ذکر کیا ہے اس دلیل کے اندر مقیم اور مسافر کی کوئی قید نہیں ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، انشاءاللہ مزید یہ درس کا سلسلہ آگے جاری رہے گا۔